پریز گاڈ. آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے. اور پچھلی دفعہ ہم نے خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھی تھی کہ ہماری عبادت کی جو ہے وہ سیٹنگز کیا ہیں, ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے, کون سا دن جو ہے خدا نے مقرر کیا ہے کہ ہم اس دن میں خداوند کی عبادت کریں. اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو بات سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور یا یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عبادت کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اینڈ میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ کیا ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہم بے فائدہ کر رہے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ ہے. تو یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عبادت جو ہے وہ تمام مذاہب کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور تمام جتنے بھی مذاہب ہیں یہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے معبود کی, اپنے اپنے خالق کی جو ہے اس کی عبادت کریں, اس کی پرستش کریں. اور یہ ان کا ہر ایک مذہب کا یہ دستور ہے. لیکن ہم یہ یاد دیکھتے ہیں کہ مسیح زندگی کے اندر عبادت جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک جواب ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کہ واقعی ہم کسی کی پرستش کر رہے ہیں اور وہ کون ہے. اور سب سے پہلے جو نتیجہ مسیحی عبادت کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں. تو خدا جو ہے وہ اپنی موجودگی جو ہے وہ چھپانا نہیں چاہتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور اینڈ میں آپ کو پتہ نہ چلے کہ واقعی خدا یہاں پہ تھا یا نہیں. تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے میٹنگ کے اندر. عبادت جب ہم اس کی کرتے ہیں تو بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ کی عبادت کو قبول کر رہا ہوں, میں تمہارے درمیان میں ہوں. اور جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یہاں پہ موجود ہے تو خدا ہمارے اس ایمان کو دیکھتا ہے. اور یاد رکھیں کہ میٹنگ کے اندر خدا جو ہے وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. ہمارے دل جو ہے وہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں, ہمارے دل جو ہے وہ خداوند کی ستائش کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, اس کے گیت گاتے ہوئے خوشی سے بھر جاتے ہیں. اور ہم ایک عجیب قسم کی خوشی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. میں بات اس کو کر رہا ہوں, اگر آپ سچی عبادت کر رہے ہیں, اگر آپ روح اور سچائی سے عبادت کر رہے ہیں, اگر آپ صرف محض ٹائم پاس کر رہے ہیں تو یہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کی پرستش کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ کے اندر سے ایک خوشی جو ہے وہ ملے گی. اور یاد رکھیں کہ خدا کے اندر ہم مسرور ہوتے ہیں, ہم اس کے اندر شادمان ہوتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ خوشی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ خوشی جو ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں مختلف چیزیں آنے سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نئی گاڑی مل گئی, آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو کوئی اولاد ہوئی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کی نوکری لگ گئی ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ کی انکریمنٹ ہو گئی ہے, شاید بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ خوشی جو ہوتی ہے یہ کچھ دیر کے لیے رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اور اس خوشی کے آنے کا ایک سبب ہے, یہ خوشی آنے کا ایک سبب ہے. لیکن شادمانی, بائبل کے اندر جو ہے لفظ شادمانی استعمال کیا گیا ہے, شادمانی جو ہے یہ خوشی نہیں ہے. شادمانی جو ہے یہ ایک ایسی خوشی ہے جو آپ کے کہیں اندر سے نکلتی ہے, اور اس کا کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روپیہ پیسہ ملا ہے یا آپ کو کوئی گاڑی ملی ہے. نہیں, یہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں بیٹھے ہیں. آپ اس لیے خوشی کرتے ہیں کہ آپ خدا یہاں پہ موجود ہے اور میں آج اس کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اس وقت اس کی پرستش کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. اور یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے جو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے, یہ چند دن نہیں رہے گی, تھوڑی دیر نہیں رہے گی, بلکہ یہ خوشی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. خداوند کی شادمانی, بائبل کے اندر لکھا ہے خداوند کی شادمانی میری قوت ہے. کیوں یہ لکھا ہے کہ خداوند کی شادمانی میری قوت ہے؟ یہ ہر لمحہ آپ کو قوت دیتی رہتی ہے, ہر لمحہ آپ کو یاد کراتی رہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو سب سے بڑا جو ہم مقصد حاصل کرتے ہیں عبادت کے اندر وہ یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہم اس کے حضور میں آ کر اس کی عبادت جب کرتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی ملتی ہے.
اور پھر دوسری بات ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور خداوند کی ستائش کرتے ہیں تو کیا خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً جو ہے وہ خدا بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے. اور خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اس نے اپنی حمد کے لیے ہمیں بنایا. اس نے میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 43 چیپٹر، اس کا یسایا 43 اور اس کی 21 ہے. جی پڑھیں جی. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. ہاں جی، میں نے ان کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. ہاں جی، یسایا 43 اور اس کی پڑھیں جی 7ویں آیت سے پڑھیں جی. ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا. بس جی، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، ہاں جسے میں نے ہی بنایا. تو خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے بنایا ہے. ہمارا مین پرپس یہ ہے عبادت کے اندر کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. اور پہلے ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے. تو ہمارا بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں. اور دوسرا مقصد ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. تو جب ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو ہم جلال دے سکیں. جلال صرف اور صرف کس کو ملنا چاہیے؟ خدا کو ملنا چاہیے. اور اسی لیے ہماری عبادت کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ خدا کے جلال کو چرا لے، ہم دوسری کسی چیز کو جلال دے دیں، یاد رکھیں کہ خدا کو وہ پسند نہیں ہے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم خدا کو جلال دینے کی بجائے کسی اور چیز کو ہم جلال دیں، بھلے وہ کوئی بھی چیز ہو، بھلے کوئی انسان ہو، کوئی تصویر ہو، مورت ہو، کچھ بھی ہو. خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کو ہم جلال دیں. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پڑھیں جی 21 آیت پڑھیں جی. اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اور پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا. لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی. اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا. اب دیکھیں یہاں پہ ہیرودیس نے کیا کیا ہے. جب وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے پوری جاؤ جلال کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہے، تو لوگوں سے وہ باتیں کر رہا ہے. لوگوں سے اس نے باتیں کرنا شروع کی، کلام کرنا شروع کیا، اور لوگ کیا پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ کہ انسان کی. تو وہ کیا بنا دیا انسان کو؟ انہوں نے خدا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے، یہ انسان نہیں ہے. اور چونکہ اس نے خدا کے جلال کو چرا لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا. تو خدا جو ہے وہ کسی کو بھی اپنا جلال نہیں دیتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ خدا کے جلال کو چرا لے وہ خدا کو ناقابل قبول ہے. تو جب ہم خدا کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، ہماری پوری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہونی چاہیے، خداوند یسوع مسیح کی طرف ہونی چاہیے، پاک روح کی طرف ہونی چاہیے. کسی اور چیز کے اوپر، کسی اور آئٹم کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہماری پوری توجہ کس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے پاس آئے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم یہ مقصد اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے، جس پرپس کے لیے ہمیں خدا نے بنایا ہے، خدا اسے پورا ہوتا ہوا جب دیکھتا ہے تو خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور جب خدا جی اس بات کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے، اپنے جلال کے لیے میں نے جن کو بنایا ہے، وہ واقعی اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، واقعی ان کی زندگیاں اس کام کو پورا کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس وقت خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ برکت دیتا ہے. اس لیے جب ہم چرچ کے اندر آتے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے بار بھی یہ بات بتائی تھی
اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم چرچ میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ آج میں شفا پا جاؤں، تاکہ آج میری پرابلم سولو ہو جائیں، اس لیے میں چرچ میں جا رہا ہوں، تو یاد رکھیں کہ خدا کو اس بات کی فکر ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ سب سے پہلے کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کے نام کو جلال دیں۔ باقی یاد رکھیں کہ جب خدا موجود ہے یہاں پہ، آپ کی عبادت اس نے قبول کر لی ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو برکت دے گا، یقینی بات ہے کہ وہ آپ کی شفا جو ہے اس کو وہ قائم رکھے گا، یقینی بات ہے کہ آپ کو شفا دے گا، وہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کی پرابلمز جو ہیں ان کو حل کرے گا۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ خدا اس بات کو چھوڑ دے، لیکن ہمارا رویہ، ہماری نیت، ہماری ایٹیچیوڈ کیوں ہونی چاہیے کہ میں اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے خدا کی پرستش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جب آپ اس کی پرستش کر لیتے ہیں، آپ اپنی درخواستیں، اپنی مشکلات، اپنی پرابلمز اس کے پاس آپ لے کر جائیں، اور پھر خدا جو ہے وہ بالکل انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ اپنی مشکل لے کر آئیں گے اور کب آپ اس کے حوالے کریں گے اور کب میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس بات کے لیے آپ کے ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے واقعی پرستش کی ہے، روح اور سچائی سے کی، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور آپ نے کس کی پرستش کی ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کی درخواست جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو خدا یہاں تک آنے سے پہلے اس کا جواب دے چکا ہوتا ہے۔ یہ مت انتظار کریں کہ خدا جو ہے وہ آئے گا اور پھر وہ آ کر آپ کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا۔ جیسے وہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا نعمان کوڑی کے بارے میں، تو جب وہ الیشا کے پاس آیا تو اس کے دماغ میں کیا بات تھی؟ کیا بات تھی اس کے؟ کہ الیشا جو ہے وہ باہر آئے گا اور میرے جسم کے اوپر ہاتھ ادھر ادھر پھرائے گا، ہاتھ رکھے گا، اور اس کے بعد پھر میں شفا پا جاؤں گا۔ الیشا نے کیا کہا تھا؟ جا کر یردن میں 7 گوتے مار رہے اور تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا آپ کی جو ہے وہ فرما برداری چاہتا ہے، خدا آپ کے اندر ایمان چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، ہمیشہ یہ بات آپ کو دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان جب ہوتا ہے کہ کس کے پاس ہم آئے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، کون ہے یہاں پہ موجود، تو یاد رکھیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ خدا آپ کو امیڈیٹلی جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ دوسری بات جو ہے وہ جب ہم عبادت کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم مسیح کی دلہن ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم اکٹھے ہو کر ویزیبل صورت میں ہم نظر آتے ہیں، تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیسیا ہے۔ بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو کلیسیا کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے، لوگ ہیں وہاں پہ، ایماندار ہیں، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی کلیسیا قائم ہے۔ کلیسیا کیسے نظر آتی ہے؟ جب ہم اکٹھے مل کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی فتح، خداوند یسوع مسیح کی فتح، اس کی صلیب کی فتح ہے کہ میری صلیب کے وسیلہ سے اکٹھے کیے گئے یہ لوگ ہیں، اور یہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس کی کلیسیا ہے، یہ اس کے لوگ ہیں۔ تو ہمارا اکٹھا ہونا جو ہے یہ اس بات کا ہر دفعہ خدا کی نظر میں مقبول ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو کلیسیا ہے ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں، ہم اس کی کلیسیا کو فزیکل طور پر دکھا رہے ہیں کہ اس کی کلیسیا ہے، مسیح کا بدن ہے، ہم اس کے لوگ ہیں۔ تو خدا اس بات سے بھی خوش ہوتا ہے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ اس نے کلیسیا بنائی تاکہ لوگ اس کلیسیا کو دیکھ کر یہ جان سکیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اور پھر خدا جو ہے وہ یقیناً اپنے لوگوں کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اس سے اگلی بات یہ کہ ہم دعائیں جو ہیں وہ ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، دعائیا میٹنگ میں کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ 2 لوگ 3 لوگ 10 لوگ مل کر جو دعا کرتے ہیں، لیکن بائبل کے اندر ہمیں ایک دعا نظر آتی ہے جو کہ کارپوریٹ دعا ہے، جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر یاد رکھیں کہ ویسے ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی سب پوری ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، ہم اکیلا ایک آدمی بھی دعا کرے گا تو پورا ہوئے گا۔ اگر آپ
خود بھی دعا کرتے ہیں تو خدا سنے گا، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن خدا نے ایک اسپیشل جو ہے وہ برکت رکھی ہے اس بات کے اندر جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ اور آپ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب، اور اس کی پڑھیں گے جی پہلی آیت سے، اعمال 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ بس جی، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے کہ سب سے پہلے یوحنا کے بھائی یعقوب کو جو ہے وہ ہیرودیس نے جو ہے وہ قتل کروا دیا، اور اس کے فوراً بعد اس نے جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی ہے تو اس نے پطرس کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کو قید میں ڈالا، اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پیروں میں رکھا۔ تو اب یہاں پہ 4 سپاہیوں کے 4 پیرے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 4 یہاں پہ ہیں، 4 یہاں پہ ہیں، 4 یہاں پہ ہیں، اور 4 یہاں پہ ہیں، اس کے بعد پطرس ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 16 لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ پر جو ہیں وہ اس کی نگہبانی کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں سے نکل نہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکلنے کی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو بڑی قید میں رکھا جائے تاکہ یہ آخر میں جو ہے یہ قتل کیا جا سکے۔ لیکن بائبل کہتے ہیں کہ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ تو اب کلیسیا جو ہے وہ کارپوریٹ دعا مل کر جو ہے وہ دعا کر رہی ہے، مل کر دعا کر رہی ہے۔ اور کیسے دعا کر رہی ہے؟ ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر جو ہے وہ دعا کر رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان میں سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو اب یہ کتنے دن چلتا رہا ہے؟ 2-3 دن ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن کلیسیا کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس بات کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور کیسے دعا کر رہی ہے؟ دل سے اور جان سے دعا کر رہی ہے کہ پطرس جو ہے اس کو خدا رہائی دے گا۔ اور پطرس جو ہے وہ 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ اب 2 سپاہی، ایک اس کے دائیں اور ایک بائیں، اس کے سوئے ہوئے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے یہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ اور لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹھڑی میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتہ نے اسے کہا کہ کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اسے کہا کہ اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعہ ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھا، اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ تو جب کلیسیا جو ہے وہ دعا کر رہی تھی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے جا کر اس کو ان تمام پیروں میں سے 4 سپاہیوں کے 4 پیرے، 2 آدمی اس کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے فرشتے نے اس کو وہاں سے نکال کر دروازے جو ہیں وہ خود بخود کھلتے گئے ہیں، اور وہ اس کو باہر جو ہے وہ گلی تک جو ہے وہ لے آیا۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی اگر مل کر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کیا یہ آج نہیں کر سکتا ہے؟ خدا آج بھی سب کچھ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسی لیے جب ہم خدا کے حضور میں ہم دعائیں لے کر آتے ہیں، ہم یہاں پہ دعا
خداوند کے حضور میں لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم مل کر دعا کریں گے. پوری کلیسیا اس کے ساتھ جو ہے یہ شامل ہوگی. تو ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم مل کر ایک دل ہو کر ایک جان ہو کر اس دعا کو جو دی گئی ہے اس کو خدا کے حوالے دیں. اور پھر جب ہم اس دعا کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا یہاں پہ موجود ہے اور خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور اس نے قبول کر لیا ہے. آپ جواب کا انتظار کریں کہ خدا اس کا جواب جو ہے وہ دے گا. اب اس بات پہ ڈاؤٹ مت کریں کہ یہ دعا شاید ٹھیک نہیں ہوئی ہے, شاید پاسٹر صاحب نے ٹھیک نہیں پڑھا ہے, آدھا پڑھا ہے, جلدی پڑھ گئے ہیں. یاد رکھیں کہ پاسٹر کی طرف مت دیکھیں, آپ خدا کی طرف دیکھیں کہ آپ نے دعا خدا کے ہاتھ میں دی ہے. آپ نے دعا کس کو دی ہے؟ خدا کو دعا دی ہے. اور ہماری جو دعائیں کی درخواستیں یہاں پہ ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دعا کی درخواستیں جو ہیں یہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ یہ ہم گھر جب لے جاتے ہیں تو یہ دعائیں جو ہیں وہاں پہ بھی ان کو جو ہے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے اور دوبارہ جو خاص طور پر دعائیں ہوتی ہیں ہم ان کو خدا کے حضور میں رکھتے ہیں. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف دعا یہاں پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دعائیہ میٹنگ نہیں ہے. یہ کون سی میٹنگ ہے؟ یہ عبادت کی میٹنگ ہے. یہ دعائیہ میٹنگ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بھی ہم یہاں پہ 1 گھنٹہ تک لوگوں کو اکٹھے کریں اور سامنے جمع آ جائیں اور سب کے لیے دعا کریں, اس پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں. بہت ساری کلیسیوں میں ایسا ہے کہ وہ دعا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیتے ہیں, ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو ہے ایسی کلیسیوں میں ہیں وہ صرف دعا کے لیے آتے ہیں, وہ عبادت کے لیے نہیں آتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں پہ, میرے لیے دعا ہو جائے گی, پاسٹر صاحب مجھ پہ ہاتھ رکھیں گے, وہ ہاتھ رکھے گا اور پھر سب دعائیں ہوں گی, پھر میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ان کی نظریں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ پاسٹر کی طرف ہوتی ہیں اس کی نظریں, کہ پاسٹر میرے اوپر ہاتھ رکھے گا تو میں ٹھیک ہوں گا, اگر وہ میرے لیے اسپیشل دعا کرے گا تو پھر میں ٹھیک ہوں گا. میں نے بہت سفر یہ دیکھا کہ یہاں پہ جب ہمارے کوئی بھی خدا کے خادم آتے ہیں, پریچر آتے ہیں, تو وہ یہاں پہ دعا کرتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں, سب اپنی اپنی پرابلم سالو کریں. اور میٹنگ کے فوراً بعد پھر سب آدمی ان کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اب جی میرے لیے اسپیشل دعا کریں. اسپیشل دعا جو ہے خدا کے خادم نے آپ کے لیے کر دی ہے, اب واپس وہ کیا آپ کے اپنے کیا کرے گا آپ کے لیے؟ تو بعض اوقات ہماری یہ کمزوری ہے, یاد رکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا خادم جو ہے پاور اس کے اندر ہے. یاد رکھیں کہ خدا کے خادم کے اندر کوئی پاور نہیں ہے, یہ پاور کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. اس کے لیے ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہم کس کی طرف دیکھیں؟ خدا کی طرف. آپ کا مقصد جو ہے وہ خدا نے حل کرنا ہے, آپ کی ضرورت کو خدا نے پورا کرنا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں, ایمان سے اس کے گھر میں آتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کے دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں, دعا کے لیے درخواست جو ہے یہ آپ سمجھتے کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اعتماد اور بھروسہ خدا کے اوپر ہے. آپ اس کو اب اس کے ہاتھ میں اپنی درخواست دینا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ نے دعا کے لیے درخواست دی ہے, یہ آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ یقیناً خدا جو ہے میری دعا کو سنے گا. تو کلیسیا جب مل کر دعا کرتی ہے, بڑا ایک عبادت کا جو نتیجہ نکلتا ہے یہ کہ جب ہم مل کر ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں, یاد رکھیں کہ وہ بڑے بڑے پرابلم سالو کر سکتی ہیں, ہماری بڑی بڑی مشکلات جو ہیں ان کو حل کر سکتی ہے. اب پطرس جو ہے وہ اتنی بڑی قید کے اندر ہے, لیکن فرشتہ اس کو نکال کر لے گیا. اس طرح سے بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر شاید کام کی پرابلم ہو سکتی ہے, صحت کی پرابلم ہو سکتی ہے, جاب کی پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے پاس مل کر ان دعاؤں کو لے کر آتے ہیں تو خدا ان کا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ جواب دیتا ہے. پریز گاڈ. تو کارپوریٹ دعا یا مل کر اجتماعی دعا جو ہے یہ بڑی ہی ضروری ہے, اور اس میں یقیناً آپ اعتماد رکھیں کہ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلے میں دعا کا فائدہ نہیں ہے, اتنا ہی فائدہ اس میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسپیشل خدا نے فضل اس بات کے لیے رکھا ہے کہ ہم مل کر جو ہے وہ دعا کریں. پریز گاڈ. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں تعمیر کرنے کے لیے ہے, ہمیں بنانے کے لیے ہے. ہماری توجہ جو ہے عبادت کے اندر وہ کیا ہے کہ میں خدا کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے خدا تک پہنچنا ہے.
اور خدا تک پہنچنے کے بعد خدا مجھ سے کلام کرے گا، خدا جو ہے وہ مجھ سے بولے گا۔